اللہ انسان کی ہر تمنا اور آرزو کو پورا کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیا صرف نیک اعمال انجام دے دینا کافی ہوتا ہے؟ اللہ نیکیوں کا بدلہ اور برائیوں کی سزا کس طریقے سے دے گا؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 82 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے جاہ و مرتبے کی تمنا کی تھی، وہ آج یہ تماشا دیکھ کر کہنے لگے، ارے معاذ اللہ، یہ تو خدا ہی ہے کہ اپنے بندوں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر کہیں خدا ہم پر مہربانی نہ کرتا اور اتنا مال دیتا تو اسی طرح ہم کو بھی ضرور دھسا دیتا۔ ارے معاذ اللہ، سچ ہے ہرگز کفار اپنی مرادیں نہ پائیں گے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی مسئلے میں بہت جلدی فیصلہ نہ کریں۔ وہ لوگ جو کل تک تمنا کر رہے تھے کہ کاش وہ لوگ بھی فرعون کی طرح ہوتے، وہی آج کہہ رہے ہیں اچھا ہوا ہم اس کی طرح نہیں تھے۔ نمبر 2، ہرگز یہ تمنا نہ کریں کہ مغرور اور غافل مالداروں کی طرح ہو جائیں۔ نمبر 3، دوسروں کے مال و دولت کی تمنا کرنے کے بجائے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کریں۔ نمبر 4، انسان کی ساری تمنائیں اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ نمبر 5، کبھی کبھی دعا کا قبول نہ ہونا اور تمناؤں کا پورا نہ ہونا انسان پر اللہ کا سب سے بڑا لطف و کرم ہوتا ہے۔ نمبر 6، حادثے فطرتوں کے بیدار ہونے، غلط چاہتوں اور سوچوں کے بدلنے کا سبب ہوتے ہیں۔ نمبر 7، ایسا مال و دولت جسے انسان اللہ کی جانب سے نہ سمجھے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے آیت نمبر 83 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور سچ بھی یوں ہی ہے کہ پھر انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں۔ آئیے ان نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ آیت قارون کی داستان کا خلاصہ ہے کہ مال و دولت جمع کرنا اور خود کو بڑا سمجھنا دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں شقاوت کا سبب ہے۔ روایتوں کے مطابق مولا علی علیہ السلام اس آیت کو بازار کے تاجروں کے لیے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تفسیر مجمع البیان، تفسیر روح البیان۔ اسلامی جمہوریہ کے بانی امام خمینی بھی حوزہ علمیہ قم کے طلاب کو درس اخلاق دینے کے بعد آخر میں اسی آیت کو پڑھتے تھے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کسی کے جوتے کا فیتا اچھا ہو اور اس کی وجہ سے خود کو دوسرے سے بہتر سمجھے تو وہ ان میں سے ہوگا جو دنیا میں علو یعنی بلندی کا ارادہ رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر، لباس، سواری،
شادی اور اپنے بچوں کے نام رکھنے میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف توجہ دیں۔ روایت کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی زمین پر بالادستی چاہتے ہیں اور یہ جنت سے محروم ہیں۔ ناظرین، اب آئیے اس آیت کے خوبصورت پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، آخرت کا گھر بہت عظیم ہے۔ لفظ دل کا عظمت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ نمبر 2، بالادستی چاہنا منع ہے۔ نمبر 3، فساد کی جڑ بالادستی چاہنا ہے۔ نمبر 4، پرہیزگار وہ ہے جو دوسروں پر فخر اور بالادستی کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 84 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس سے کہیں بہتر بدلہ ہے، اور جو برے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کا وہی بدلہ ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، نیک کام چاہے جو انجام دے اور چاہے جتنا انجام دے وہ اچھا ہے۔ نمبر 2، نیک کام انجام دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسے سلامتی کے ساتھ قیامت تک لے جانا بھی ضروری ہے۔ جاء بالحسنہ، بہت سے لوگ نیک کام تو انجام دیتے ہیں مگر گناہ، جتانے، گھمنڈ یا دوسروں کی توہین کی وجہ سے اسے ختم کر دیتے ہیں اور اسے قیامت تک نہیں لے جا پاتے۔ نمبر 3، تمام انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے راستے کے انتخاب میں آزاد ہیں۔ نمبر 4، جب کلام کریں تو اپنی بات کی شروعات اچھی بات سے کریں۔ پہلے لفظ الحسنہ آیا ہے اور پھر لفظ السیئہ۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے سرشار نظام میں نیکیوں کا بدلہ انجام دی ہوئی نیکیوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نیک عمل کا فقط ارادہ اور خیال کیا ہو اور اسے ابھی انجام بھی نہ دیا ہو تو بھی ثواب ہے، لیکن برے کام کا عذاب اتنا ہی ہوگا جتنی برائی انجام دی ہو، اور اس وقت عذاب ہوگا جب گناہ انجام دیا ہو۔ فقط سوچنے اور خیال کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ نمبر 6، دوسروں کے نیک اعمال کو نہ بھولیں، چاہے ایک چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ الحسنہ، مگر برا کام کرنے والے کو اس وقت تک سزا نہ دیں جب تک وہ اپنے برے کام پر اصرار نہ کرتا ہو۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ اپنے لطف و کرم کی بنا پر دیتا ہے مگر برائیوں کی سزا عدالت کی بنا پر دیتا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 85 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے رسول، خدا جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور ٹھکانے تک پہنچا دے گا۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ کون راہ پر آیا اور کون صریحی گمراہی میں پڑا رہا، اس سے میرا پروردگار خوب واقف ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات بھی رکھے ہیں۔ آئیے ان نکات کو جانتے ہیں۔ اس سورہ کی 7ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں پر الہام کیا کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دو اور گھبرانا نہیں، ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ان کو ان کے وطن لوٹا دے گا۔ لرادک الی معاد،
جی ہاں، وہ خدا جس نے جناب موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا، وہ خدا تمہیں بھی ہجرت کے بعد مکہ واپس پہنچا سکتا ہے۔ معاد کے معنی اور مصداق میں مختلف نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ ہے، اور یہ آیت غیب کی خبر دے رہی ہے کہ اے رسول، ایک دن یہ مکہ تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوگا اور تم یہاں لوٹ کر آؤ گے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام محمود یعنی مقام شفاعت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت اور جنت ہے۔ لیکن روایتوں کے مطابق اس آیت میں معاذ سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دنیا میں رجعت ہے۔ آیتوں اور روایتوں کے مطابق ہمارا اٹل عقیدہ یہ ہے کہ اس آیت سے مراد رجعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اپنے کچھ اولیاء کو دنیا میں واپس پلٹائے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس آیت کے خوبصورت پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانا۔ کفار کی سرکشی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا سبب بنا، مگر قرآن کا خدا اپنے نبی کو ان کی جائے پیدائش تک واپس پلٹا دے گا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت، تبلیغ اور اس پر عمل کرنا لوگوں سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کے لیے فریضہ کا لفظ استعمال کرنا اس کی اہمیت اور بلند مقام کی علامت ہے۔ نمبر 4، جب کسی چیز کو بیان کریں تو مثبت چیزوں سے شروعات کریں۔ تو ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ انسان کی ہر تمنا اور آرزو کو پورا نہ کرنا بھی خدا کا ایک لطف و کرم ہے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے قارون جیسا بننے والوں کی تمنا کو پورا نہیں کیا، اور جب بعد میں پروردگار عالم نے قارون پر اپنا عذاب نازل کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا ہم قارون جیسے نہیں تھے، اور پروردگار عالم نیکیوں کا بدلہ اپنے لطف و کرم کی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ کر کے دے گا، اور برائیوں کی سزا اپنی عدالت کی وجہ سے صرف اتنا ہی دے گا جتنا انسان نے گناہ انجام دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔